بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹیویشنل سپیچ دیکھنے اور سننے والے تمام معزز سامعین کو سردار محمود کا سلام۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے تکلیفوں سے بھرپور ایک طالبہ کی جو مفلوج ہو کے بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مسیحا بنی اور جن کا نام ہے ڈاکٹر انم انجم۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف چلیں، آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ معزز سامعین، اس زرخیز زمین کی ایک بیٹی انم انجم ہے۔ وہ ایک ذہین، محنتی اور پرعزم طالبہ تھی جن میں شروع ہی سے منفرد کام کرنے کا جذبہ اور لگن موجود تھی۔ والدین کے ساتھ 2 بھائیوں اور 1 بہن پہ مشتمل یہ چھوٹا سا خاندان مظفر آباد آزاد کشمیر میں رہائش پذیر ہے۔ عام اداروں سے تعلیم حاصل کرتے کرتے انم نے جب FSC کی تو اپنے لیے MBBS کا شعبہ چنا اور ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں تعلیم شروع کی۔ پیارے دوستو، ان کی زندگی کی آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب وہ میڈیکل کی طالبہ تھی۔ ایک دفعہ دوران سفر ڈاکو نے ان کی گاڑی کو لوٹنے کی کوشش کی، مگر مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ڈاکٹر انم کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک گولی لگی جو ان کو زندگی بھر کے لیے مفلوج بنا گئی۔ علاج کی وجہ سے وہ بچ تو گئیں، مگر ان کی ٹانگیں مکمل طور پر اور دونوں ہاتھ جزوی طور پر بیکار ہو گئے۔ ان کے پاس بھی اس وقت 2 راستے تھے، یا تو سب چھوڑ چھاڑ کر گھر پر بیٹھ جائیں اور ساری زندگی اپنی معذوری کو اپنی مجبوری سے منسوب کر کے ایک بے بسی کی زندگی گزار دے، اور دوسرا راستہ سینہ تان کے ہر مشکل سے ٹکرانے کا تھا۔ انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا اور ہمت نہیں ہاری، اور نہ ہی اس غیر متوقع حادثے کے نتیجے میں ہونے والی معذوری کے آگے سر جھکایا۔ اس جواں ہمت بیٹی نے معذوری، مشکل، تکلیف اور اذیت برداشت کرنے کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اعلیٰ تعلیم اور کامیابی کا تعلق جسمانی ساخت سے زیادہ مضبوط ارادے اور کچھ کر دکھانے کے جذبے سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کامیابی کے سفر میں رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہی بالآخر غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازے جاتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ لہٰذا وہ ایک مضبوط ہمت اور حوصلے کے ساتھ دنیا کی گہما گہمی میں مصروف ہو گئی۔ شروع میں انم کو میڈیکل کی طالبہ ہونے کے ناطے پوری امید تھی کہ چند دنوں میں وہ چلنے پھرنے لگیں گی، کیونکہ ان کی ہمہ وقت متحرک اور زندگی سے بھرپور شخصیت بستر پہ لیٹنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ انتظار مہینوں پھر برسوں پر پھیل گیا۔ انہیں اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ کروٹ بدلنے جیسے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے گھر والوں کی مدد ضرورت پڑتی تھی۔ معزز سامعین، معذوری ان کے لیے بڑا جھٹکا تب ثابت ہوئی جب عزیز و اقارب کے بعد ان کے تعلیمی ادارے نے بھی ان کی تعلیم جاری رکھنے کے سلسلے میں مایوسی کا اظہار ظاہر کر دیا۔ انم کے باقول یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں احساس ہوا کہ اگر تعلیم حاصل نہ کی تو آنے والی زندگی ان کے لیے اور زیادہ مشکلات لائے گی۔ انہوں نے والدین سے ضد کی کہ انہیں ہسپتال کے بستر پر ہی کتابیں لا کر دی جائیں، کیونکہ وہ تعلیم کو جاری رکھنا چاہتی ہیں۔ معزز سامعین، بقول انم کے وہ اس سارے عرصے میں پہلی مرتبہ تب روئی تھی جب وہ ویل چیئر پہ بیٹھی، اور وہ خوشی کے آنسو تھے کیونکہ ان کی زندگی میں حرکت واپس لوٹ آئی تھی۔ شدید تکلیف کے باوجود انہوں نے دن رات محنت کی اور اپنا کوئی بھی تدریسی سال ضائع کیے بغیر MBBS کی تعلیم کو جاری رکھا۔ دوران تعلیم ان کے مہربان اساتذہ، ہمدرد اور غمگسار دوستوں، والدین اور خاندان کے دیگر افراد نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ انہی کی دعاؤں، تسلیوں اور دی جانے والی اخلاقی مدد کی وجہ سے ہی وہ اس قابل ہو سکی کہ MBBS مکمل کرنے کے بعد ہاؤس جاب شروع کی اور پھر اسپیشلائزیشن کی۔ ان کی والدہ نے ان کا بہت ساتھ دیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ مظفر آباد آ گئیں، اور پریکٹیکل کیریئر شروع ہوا تو عام ساتھی ڈاکٹرز نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا۔ ان ڈاکٹرز کی زیر نگرانی انہوں نے اپنے پروفیشن میں بہت کچھ حاصل کیا۔ معذوری کے بعد جو مشکلات آئی اور اس طرح ان کا مقابلہ کیا کہ ان کے بارے میں وہ کہتی ہیں، جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو اسے اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ ان نعمتوں کا استعمال اپنا حق سمجھتا ہے، تاہم اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی چھن جائے
تو زندگی ادھوری رہ جاتی ہے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس حادثے کے بعد میری پڑھائی کی روٹین، کالج میں اٹھنا بیٹھنا، دوستوں اور فیملی کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ سب ایک دم سے مختلف ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میرے ذہن کو بھی ان چیلنجز کا سامنا تھا۔ اس حادثے کے بعد اندازہ ہوا کہ اچھی صحت کے ساتھ بہت دیر تک پڑھائی کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، مگر جسمانی معذوری یا کسی کمی کے بعد انسان کو بہت مشکل سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔